السلام علیکم سامعین، 7 صفر مظفر اور 22 جولائی ہے۔ عنوان ہے اس وقت کی 4 اہم خبریں۔ پہلی خبر ہے کاکروچ جنتا پارٹی کا معاملہ آج سپریم کورٹ میں اٹھایا گیا، لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم فوری اس کی سنوائی نہیں کر پائیں گے۔ وکیل نے معاملہ پیش کرتے ہوئے ویڈیو دیکھنے کو کہا تو انہوں نے کہا کہ ہمارا وقت برباد نہ کریں۔ سماعت کے دوران وکیل نریندر مشرا نے چیف جسٹس کے احتجاج کے دوران دہلی پولیس کے ذریعے طلباء پر مار پیٹ کا جو ویڈیو تھا وہ دکھانا چاہا، لیکن اس کو دیکھنے سے انکار کر دیا گیا۔ سوریہ کانت نے جواب دیا، ہمارا یا اپنا وقت ضائع نہ کریں، ہم کوئی ویڈیو نہیں دیکھنا چاہتے۔ ادھر دوسرا معاملہ دھار بھوج شالے کا ہے۔ اس تنازع کے معاملے میں مسلم فریق نے ایک بار پھر سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ کیس کی آج سماعت ہوئی ہے۔ سماعت کے دوران مسلم فریق کی نمائندگی کرتے ہوئے سینئر وکیل حذیفہ احمدی نے نماز کے لیے فراہم کی گئی زمین پر اپنا اعتراض ظاہر کیا۔ وکیل نے کہا کہ جمعے کی نماز کے لیے جو متبادل جگہ دی گئی ہے وہ بھوج شالہ کی جگہ سے کافی دور ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدالتی حکم کے مطابق زمین بھوج شالہ کے پاس ہونی چاہیے تھی، لیکن فراہم کردہ زمین تقریباً 2 کلومیٹر دور ہے۔ وکیل حذیفہ احمدی نے کہا کہ ایک جمعے کی نماز پہلے چھوٹ چکی ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ سپریم کورٹ یہاں معاملے میں ایک فریق کے حق میں فیصلہ دے چکا ہے اور اہل اسلام کو کہیں برابر میں جگہ مہیا کرنے کی بات کہی گئی تھی، لیکن آج اہل اسلام کے وکیل نے اس پر اعتراض کیا ہے۔ واضح ہے کہ 14 جولائی کو ہونے والی سنوائی کے دوران سپریم کورٹ نے مسلم فریق کی جانب سے جمعے کی نماز جاری رکھنے کے مطالبے پر متبادل جگہ تجویز کی تھی۔ CJI سوریہ کانت نے سالیسیٹر جنرل SG تشار مہتا سے پوچھا تھا کہ کیا بھوج شالہ کمپلیکس کے آس پاس نمازیوں کے لیے کوئی کھلی جگہ فراہم کی جا سکتی ہے۔ CJI سوریہ کانت نے مسلم فریق سے پوچھا، کیا ہم آس پاس کے علاقے میں نماز کے انتظامات کا حکم دے سکتے ہیں؟ اس معاملے میں آخری فیصلہ آنے تک اس طرح کے عبوری انتظامات کیے جا سکتے ہیں۔ ادھر میرٹھ کے ہسنا پور میں بدنام بی جے پی لیڈر اتل کے قتل کی جانچ میں پولیس نے ایک اور اہم سراغ کا پردہ فاش کیا ہے۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ مقتول کی بیوی دامنی اور اس کے پریمی تشار نے منصوباً طریقے سے اسے قتل کرنے کی سازش کی۔ دونوں ملزموں کو پہلے گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق ابتدائی تفتیش میں سانپ کا کاٹنا معلوم ہوا تھا، تاہم اہل خانہ کی شکایت پر اس کا دائرہ وسیع کر دیا گیا ہے۔ CCTV فوٹیج دیکھے جا رہے ہیں اور پولیس کا ایسا ماننا ہے کہ کہیں سانپ منگوا کر نہ کٹوا دیا ہو۔ جانچ میں یہ بھی انکشاف ہوا کہ اتل کے نام پر تقریباً 20 لاکھ روپے کا بیمہ اور آبائی جائیداد اس سازش کے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ قتل کی منصوبہ بندی مالی فائدے اور ذاتی تعلقات کے لیے کی ہے۔ فی الحال پولیس کیس کے دیگر پہلوؤں سے جانچ کر رہی ہے۔ ادھر بدھ کو حکام نے بتایا کہ جموں سے سری نگر یا سری نگر سے جموں کا سفر کرنے کا کوئی ارادہ رکھتا ہے تو اپنا سفر ابھی ملتوی کر دیں۔ موسلادھار بارش سے ایک بار پھر جموں سری نگر قومی شاہراہ کو آج مکمل طور پر روک دیا گیا ہے۔ ایک معاملہ انٹرنیشنل خبر کا ہے، جہاں میئر زہران ممدانی نے یو ٹرن لے لیا ہے۔ ممدانی نے اس سے پہلے کہا تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اگر نیو یارک پہنچیں گے تو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا، لیکن اب انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہوئے بھی ایسا نہیں کر سکتے، یہ بات ان کے دائرۂ اختیار سے باہر ہے۔ پھر بھی انہوں نے امریکی صدر سے اپیل کی ہے کہ ایسے آدمی کو امریکہ میں داخل نہیں ہونے دینا چاہیے۔